پوری دنیا کو چھوڑ کر پوری دنیا کے یہودی ایک سرزمین پر جمع ہوئے جس کو آج اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک ریگستانی علاقہ، بے آب و گیا وادی، جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی دریا ہے۔ اس کے باوجود بھی دنیا کے مالدار امیر ترین یہودی فلسطین کی سرزمین پر آ کر انہوں نے کیوں اس کو منتخب کیا؟ آج کے جمعے میں ارض فلسطین کی اہمیت اور ارض فلسطین سے جڑے ہوئے آخر الزماں کی وہ پیشن گوئیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کی ہیں، قرآن مجید کی آیات اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم ان کے بارے میں آج جانیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ معزز سامعین، میں نے 15 پارے کی پہلی آیت پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، بعبدی اپنے بندے خاص کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، اور وہ سیر کی اس لیے کروائی تھی تاکہ ہم اس جگہ کو اپنے محبوب کو دکھا دیں، لنریہ من آیاتنا، ایسی سرزمین جہاں پر اللہ نے برکت دی ہے اور جو رب کی نشانیاں ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک میرا رب سننے والا بھی ہے اور میرا رب دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں پر ارض فلسطین کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھ دی تھی، من بعد ذکر، نصیحت کرنے کے بعد زبور میں ایک بات ہم نے لکھ دی تھی، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک یہ ارض زمین، ارض مقدس، ہم ان لوگوں کو یہاں پر حکومت عطا کریں گے جو اللہ کے مخلص ترین اور صالح ترین اور نیک لوگ ہیں۔ پوری دنیا سے یہودی کینیڈا، امریکہ اور جرمنی اور فرانس جیسے امیر ترین ممالک کو چھوڑ کر، سہولیات کو چھوڑ کر ارض مقدس میں آج کیوں آ کے بیٹھ گیا؟ انہوں نے بھی اپنی تورات میں پڑھا تھا کہ اس سرزمین پر جن لوگوں کی حکومت ہو گئی وہ اللہ کے منتخب ترین لوگ ہیں، اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، کرتوت اپنے نہیں بدلتے، یہاں پر حکومت بنا لیتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اب قرآن مجید نے ہمیں کیا بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں، یہی سورۃ الانبیاء اللہ تعالیٰ نے 71ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا کی، اور نجات کا ذریعہ کیا بنایا، اور ان کو کہا فرمایا اے لوط تم اور تمہارے گھر والے اس سرزمین پر چلے جاؤ جس سرزمین میں رب نے برکت نازل کی ہے، ارض فلسطین ہے۔ اور بلکہ سلیمان علیہ السلام کا جب قصہ آتا ہے، اب یہ سارا میں ابھی قرآن بیان کر رہا ہوں، احادیث کی طرف ابھی میں نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، جب سلیمان علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان آپ جو ہے اس سرزمین کی طرف جائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بابرکت بنایا ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، روایات میں ہے کہ شام کا یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے یہ شام کا حصہ تھا، اس زمانے میں اس کو شام ہی کہا جاتا تھا، فلسطین تو آج اس کا نام رکھا گیا ہے، حضور کے زمانے کا اس کا نام شام ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، تو چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا تھا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت سلیمان کے پاؤں میں آ جاؤ۔
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ بے شعوری میں سلیمان علیہ السلام، اس چونٹی نے کہا کہ بے شعوری میں کہیں سلیمان علیہ السلام کے پاؤں میں نہ آ جاؤ۔ اب یہ روایات میں اور مفسرین نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جس زمین سرزمین کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، یہاں وہاں پہ چونٹیاں زیادہ تھی، فرمایا یہ ارض مقدسہ جس کو فلسطین کہا جاتا ہے۔ فلسطین کا تعلق تمام انبیاء کرام کے ساتھ تقریباً رہا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کا بالکل درمیانی علاقہ ہے، ایک طرف اس کے مصر ہے، دوسری طرف سعودی عربیہ ہے، اور اوپر بھی طرف شام اور ترکی ہے، اور درمیان میں فلسطین ہے، اور اس کو انبیاء کرام کا مسکن بنایا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام، ان کا بھی مسکن فلسطینی رہا، حضرت یحییٰ فلسطین میں رہے، حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کا مسکن بھی فلسطین رہا۔ یہ تمام انبیاء کرام ایک کے بعد دیگرے، ان کا تعلق فلسطین کی سرزمین کے ساتھ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کے لیے، ایک جہان کے لیے بات نہیں کی، عالمین میں سے اگر بابرکت جگہ بنائی تو یہ ارض فلسطین ہے، ارض مقدسہ۔ اور حدیث یہ بھی ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ارض فلسطین، ارض شام جو ہے، شام کا علاقہ، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 10 حصے برکت جو دنیا میں نازل کی ہے، فرمایا ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے، پوری دنیا والوں کو، لاہور والوں کو، پشاور والوں کو، پاکستان، انڈیا، بنگال اور سارے دنیا کے ممالک کو ایک حصہ برکت حاصل ہوتی ہے، خیر حاصل ہوتی ہے، اور فرمایا 9 حصے برکتیں اللہ نے ارض مقدسہ میں بھیجی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جب معراج کروائی ہے، کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، اللہ نے اس کے ارد گرد میں برکتیں رکھی ہیں، خیر رکھا ہے، بھلائی رکھی ہے، سکون اور عافیت رکھا ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ بس کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا جب دوسرا وعدہ آئے گا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، قیامت کے قریب ہم تمہیں دوبارہ اس زمین پر جمع کریں گے۔ اس آیت کا سیاق و سباق پڑھ لیں ذرا، قرآن کو ہمیشہ سیاق و سباق سے پڑھا کریں، دیکھا کریں اس آیت سے پہلے کن کا ذکر آیا ہے، اللہ کن کو جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے، یہودیوں کا، کہ ہم ضرور بر ضرور تم لوگوں کو اس سرزمین پر دوبارہ جمع کریں گے قیامت آنے سے قبل۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ دوبارہ یہودیوں کو اس سرزمین پر لایا جائے گا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہوا جب عیسائیوں سے حضرت عمر نے جنگ جیت کر فلسطین کو فتح کیا ہے، تو بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کیونکہ جنگ ہوئی تھی عیسائیوں سے، یہودی اور عیسائیوں کی بھی آپس میں جنگ رہی ہے اس زمانے میں۔ اب تو خیر یہ اکٹھے ہیں نا اسلام کے خلاف، اسرائیل اور امریکہ اکٹھے ہیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن شروع سے ان کی آپس کی جنگیں تھی۔ اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر کو اس شرط پر ارض فلسطین دیں گے کہ اگر یہ سرزمین پر یہودیوں کا رہنا، ان کی یہاں سکونت، ان کی بستیاں یہاں سے ختم کر دے، یعنی یہاں پر ان کو اجازت نہیں ہے رہنے کی۔ عیسائیوں نے یہ مطالبہ حضرت عمر کے سامنے رکھا کہ ہم تب آپ کو بیت المقدس کی چابیاں دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے معاہدہ رکھا برقرار، فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ پھر تقریباً 150-200 سال کے بعد حضرت عمر کے پھر دوبارہ عیسائیوں کا قبضہ ہوا یہاں پر، اور ارض فلسطین ایک مرتبہ پھر عیسائیوں کے پاس چلا گیا۔ پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اس کو فتح کیا، اور پھر یہودیوں کے نے، عیسائیوں نے معاہدہ کیا حضرت صلاح الدین ایوبی سے کہ ہم وہی پرانی شرط جو آپ کے بڑے حضرت عمر کے ساتھ ہوئی تھی کہ آپ نے یہاں یہودیوں کو رہنے نہیں دینا، یہودی یہاں آئیں گے ضرور،
صرف زیارت کر کے چلے جائیں گے وہاں، یہاں ان کو رات گزارنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ فلسطین میں 650 سال، فلسطین جب فتح ہوا ہے حضرت صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، معاہدہ ہو گیا پھر برقرار کہ یہودی یہاں نہیں رہیں گے، یہودیوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتُفْسِدُنَّ مَرَّتَيْن، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ یہودی اس سرزمین پر 2 باری فتنہ فساد پیدا کریں گے۔ ایک مرتبہ پہلے فتنہ پیدا کیا، ایک مرتبہ پہلے فتنہ فساد پیدا کیا جب حضرت عمر کے زمانے سے پہلے عیسائیوں کے ساتھ جنگ و جدال ہوا، یہ پورا ارض مقدسہ فلسطین کو آگ لگا دی۔ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہودی۔ اور قرآن نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرتے تھے یہودی، یہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ اور عیسائیوں نے بھی اسی شرط پر مسلمانوں کے حوالے ارض مقدسہ کیا تھا کہ یہاں یہودی نہیں رہیں گے۔ اتنا عرصہ یہ معاہدہ برقرار رہا، خلافت عثمانیہ والوں کے پاس بھی آئے تھے یہودی کہ آپ ہمیں فلسطین میں چھوٹا سا حصہ دے دے۔ تو سلطان عبد الحمید نے کیا کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ارض مقدسہ میں 1 انچ بھی جگہ میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے جد امجد جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روحانی جد امجد ہے نا، ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے بزرگ حضرت سیدنا عمر نے یہ معاہدہ طے کیا تھا کہ کوئی یہودی یہاں نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا ترکی میں اتنی جگہ خالی ہے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ لوگ رہیں، آپ اپنے گھر بنائیں، آپ کاروبار کریں، کوئی منع نہیں۔ اسلامی ریاست میں ویسے بھی غیر مسلم کا بھی حق اللہ رسول نے رکھا ہوا ہے۔ ہمارا دین ایسا دین نہیں ہے کہ جو کسی کو تنگ کرے، پریشان کرے۔ جو بھی اسلامی ریاست میں رہنے والا بندہ ہو، اگر اسلامی قانون ہو، سب سے زیادہ خوشحال غیر مسلم ہوتا ہے اگر اسلامی قانون ہو۔ وہ تو نہیں ہے نا پاکستان میں نا۔ تو سیدنا سلطان عبد الحمید نے کہا میں 1 انچ بھی جگہ نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کا قرضہ ختم کر دیتے ہیں، آپ کا قرضہ ختم کر دیتے ہیں۔ ترکیہ جو خلافت ہے، خلافت عثمانیہ، اس کا جتنا قرضہ ہے یہودی ہم دے دیتے ہیں، آپ بس ہمیں وہاں جگہ دے دیں۔ تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے اسرائیل کے بننے کا۔ اور یہ جو پاکستان آج اتنے عرب ملک ایک ایک کر کے اسرائیل کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی، اور کیا ہے وہاں فلسطینیوں کو مرہم پٹی کے لیے سامان بھیج رہے ہیں، پانی بھیج رہے ہیں، کھانا بھیج رہے ہیں۔ یہ تو یہی مثال ہے آج ہمارے مسلمانوں کی کہ اگر آپ کے پڑوسی کے گھر میں کوئی شخص آ کے ان کے بچے مار دے، ان کے قتل کر دے، تمہارے پاس کلیشن کوپ بھی ہو، تم ان کے ظالموں کو مار سکتے ہو، اس قاتل کو بدلہ لے سکتے ہو، اپنے پڑوسی کی حفاظت کر سکتے ہو، لیکن تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بھائی یہ پٹی لے لے، یہ مرہم لے لے، یہ روٹی لے لے، یہ کھا لے پی لے۔ ہم مذمت کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں پاکستان جیسے ملک کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ ہم جناب وہاں پانی بھی بھیج رہے ہیں، کھانا بھی بھیج رہے ہیں، ہم یہاں امداد بھی اکٹھی کر رہے ہیں، اور وہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جی مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی۔ مذمت میرے جیسا مولوی کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، کیونکہ مولوی کے پاس کوئی اختیار پاور نہیں ہے۔ آپ جیسا نمازی وہ مذمت کرتا اچھا لگتا ہے، لیکن جن کے پاس اختیارات و پاور ہیں، یہ تو قیامت کو ان سے اللہ پوچھے گا نا کہ تم کیا کرتے رہو بھائی، تمہارے پاس تو اللہ نے اتنی پاور دی تھی، کیا کرتے رہے ہو؟ ہمارے بڑے اسلاف نے فلسطین کی 1 انچ جگہ بھی دینا یہودی کو گوارا نہیں کیا، حالانکہ وہ پیسے دینے کو تیار تھا۔ اور آج غزہ میں کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ یہ تو ہمارے پاس جتنی ویڈیو آ رہی ہیں، یہ تو سمجھے عشر عشیر بھی نہیں ہے، کوئی 10واں حصہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ظلم ہو چکا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اس دفعہ تو سارے غزہ کو ختم کرنا ہے، بالکل جب سب مر جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے اور پھر ہم کہیں گے جی اسرائیل پر پابندیاں لگوا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ہونا کچھ نہیں ہے، پاور ان کے پاس ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، پوچھنے والا کون ہے؟ یہاں پر ضرورت اس بات کی نہیں ہے، یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمہ حق بلند کرتے ہوئے
دین حق کے لیے حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ظلم ہوتا ہوا دیکھے، فرمایا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام تقوی والا کام کیا ہے؟ فرمایا اس ظلم کو اپنے ہاتھ کے زور بازو سے روکے۔ اس ظلم کو کس سے روکے بھائی؟ زور بازو سے، طاقت سے روکے۔ اور فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتا، کچھ مجھ جیسا بزدل مولوی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ فرمایا اس کو اپنی زبان سے روکے۔ میرے پاس طاقت نہیں، اختیار نہیں ہے، دل تو بڑا جلتا ہے، لیکن کم از کم ہم یہ تو کہیں گے نا یا رسول اللہ ہم نے ممبر پر آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور آپ کا پیغام اوپر تک بھی گیا ہے۔ کیوں؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ پہلے تو ہوتا تھا نا، لوگ چھپ چھپا کے مولویوں کی ریکارڈنگ کرتے تھے، اب ہم خود کرتے ہیں، یہ لو بھائی ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ ہر ہفتے لوگ 1500 2000 لوگ جناب سنتے ہیں یہ باتیں ہماری، چلو اوپر تک بات تو جائے گی نا، کم از کم کلمہ حق تو پہنچے گا۔ تو حضور نے فرمایا ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو پہلا کام کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے روکے۔ نہیں روک سکتا، زبان سے اپنا کلمہ حق بلند کرے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، اتنا کوئی منافق اور بے وقوف قسم کا آدمی ہے، تو فرمایا کم از کم دل میں تو برا جانے۔ تو یہ ارض فلسطین میں جو یہودی آیا ہے، ہمیں اسرائیل سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں امریکہ، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں اتنے جگہ خالی ہیں، نیوزی لینڈ کا تو آدھے سے زیادہ ملک خالی ہے، وہاں اسرائیل بنا دو، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اسرائیل عرب ہی کے درمیان میں کیوں بھائی؟ حالانکہ عربیوں سے بھی ہمیں کو زیادہ لگاؤ کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اہل عرب نے سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پہ کیا ہے، سب سے زیادہ خالی زمینیں، خالی جگہ ان کے پاس تھی، وسائل ان کے پاس تھے، لیکن انہوں نے برما والے ان مظلوموں کو بھی اپنے ساحلوں سے واپس دھکیل دیا، چلو مرو بھائی سمندر کے اندر۔ انہوں نے کہا ہمارا قصور کیا، ہم تو مسلمان ہیں۔ کہاں مسلمان ہو، عربی نہیں ہو تم۔ اب دیکھ لینا، برطانیہ چلے جاؤ، برطانیہ والے تمہیں نیشنلٹی دے دیں گے، کینیڈا والے نیشنلٹی دے دیتے ہیں مسلمان کو، امریکہ تک جیسا کافر ملک بھی مسلمانوں کو نیشنلٹی دے دیتا ہے، آسٹریلیا دے دیتا ہے۔ اگر نہیں دیتا سعودیہ نہیں دے گا بھائی، تم عربی نہیں ہو، ہم صرف عرب کو دیں گے۔ حالانکہ یہ لسانیت و قومیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے گئے تھے۔ فرمایا اسلام میں کوئی لسانیت نہیں، کوئی پٹھان پنجابی، کوئی بلوچی سندھی کشمیری نہیں، کوئی سرائکی نہیں ہے، کوئی افغانی نہیں ہے۔ اسلام میں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا بھی اتنا ہی حق ہے، وہ بھی ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک ہی سب میں سب کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، ایک ہی رب کو ماننے والے، ایک ہی قرآن پڑھنے والے۔ یہ تو آج ہم نے بنا لی نا تقسیمیں۔ یہ دوبارہ جس چیز کو میرے حضور نے عرب سے ختم کیا تھا، آج عربیوں نے وہی کام کیا کہ جناب عرب نہیں ہیں، ان کو نیشنلٹی نہیں ملے گی، اور کافر کینیڈا امریکہ جیسے کافر ملک بھی مسلمانوں کو نیشنلٹیاں دے رہے ہیں۔ برما والوں کو دھکیلنے والے یہی لوگ تھے نا، عربی سعودیہ۔ اب کریں نا ذرا مدد بھائی، عرب ہے نا، فلسطینی بھی عرب ہیں، کریں بھائی ان کی مدد تو کرو۔ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سب غلام ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، فرمایا عرب کے چرواہے جن کو کپڑے نصیب نہیں ہوں گے، میرے حضور نے فرمایا بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے۔ اب ایسے ہی ہے۔ اور فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک قوم کے ذلیل ترین لوگ قوم کے حکمران نہیں بن جاتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، سرکار کی حدیث ہے۔ قوم کے ذلیل ترین لوگ، یہ ذلیل کا لفظ میں نہیں بیان، حدیث میں آیا، فرمایا اذل، سب سے بڑا ذلیل یہ قوم کے مسلمانوں کے لیڈر بن جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے حق میں صرف وہی فیصلے کریں گے جو ان کے حق میں اچھے ہیں، جو مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لیے ہیں اس پہ نہیں کریں گے فیصلے، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں میں سے فرمایا قوم کے جھوٹے لوگ، فرمایا لوگ اس کو سچا سمجھیں گے، اور جو سچے ہوں گے لوگ کہیں گے یہ تو بندہ ہی جھوٹا ہے، یہ تو بندہ ہی جھوٹا ہے۔ یعنی آج کل یہی تو معاملہ ہے کہ جناب میری مرضی کا دین کیوں نہیں بیان ہو رہا؟ میں جو چاہتا ہوں، مولوی کو بھی ایسی بات کرنی چاہیے، عالم دین کو بھی ایسی، پیر صاحب کو بھی وہی بات کرنی چاہیے،
پیر بھی لوگوں کو ایسے پسند ہے جو لوگوں کے عام لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرے. مولوی بھی وہی پسند ہے جو عام لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرے. بھائی اللہ رسول کی مرضی کہاں گئی؟ ہمیں جو دین دے کے سرکار گئے تھے، کیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں؟ ہم اس کے مطابق بات مان رہے ہیں؟ ہم اپنے کلمے کا جو حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں؟ رہ گئی ہے رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اقبال نے یہ کیا بات کہی تھی؟ کل ابھی اقبال ڈے گزرا ہے نا، اقبال پڑھ رہے ہیں سارے جی. ہاں جی اقبال پڑھ رہے ہیں. بھائی میں نے کہا اقبال کا فلسفہ بھی پڑھو، اقبال کیا کہہ رہا ہے. اور لوگوں کے پاس سب سے بڑی دلیل اقبال کے بعد او جی داڑھی منڈا سی ولی اللہ ہے. اور میں کہا بھائی اقبال کا جو کنسیپٹ ہے، نظریہ، وہ لے لو. اقبال کی زندگی کو نہ دیکھو. اقبال نے تو ایک وقت میں شراب بھی پی ہے، ہاں بعد میں توبہ اللہ نے توفیق دی اس کو، لیکن اقبال کا جو سوچ تھی نا وہ بہت بڑی تھی. میں اگر اقبال کو مانتا ہوں تو اقبال کے نظریے کی وجہ سے مانتا ہوں، اقبال کے داڑھی منڈا ہونے کی وجہ سے نہیں مانتا. لوگ کہتے ہیں پینٹ کوٹ سی تے انج سی تے اونجی تے جناب بہت پہنچی ہوئی سرکار سی. میں کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو نالج دیا تھا، علم دیا تھا، شعور دیا تھا، وہ شعور لو. اقبال کی زندگی کو فالو مت کرو. اس نے جو شعور کیا دیا، کیا گیا؟ رہ گئی ہے رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اذانیں تو ہو رہی ہیں جگہ جگہ، لیکن حضرت بلال جیسا جذبہ اور عشق کہاں سے لائیں؟ رہ گئی ہے رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی. اور مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے. مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے. وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کہا جی مسجدیں رو رہی ہیں. اقبال اپنی زبان میں کہتا ہے مسجد رو رہی ہے، ہائے کہ نمازی نہیں رہے. اور نمازی تو آتے ہیں، اتنے مسجد جمعے والے دن اتنے ماشاءاللہ لوگ آئے ہوئے ہیں، نمازی تو آتے ہیں. مقصد یہ نہیں، اقبال کہتا ہے وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار تھے، حضور کے صحابہ والا کردار والے نمازی وہ نہیں مل رہے. آج نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں باہر دھوکہ بھی کر رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دو نمبریاں بھی کر رہے ہیں، فحاشی بھی کر رہے ہیں، ریانی بھی کر رہے. بھائی وہ نمازی کہاں گئے کہ جن کی نماز تھی، اور جن کی آہ نکلتی تھی تو وہاں سے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی تھی. عرض تہامہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، تو عرض تہامہ میں لڑائی ہو رہی اور وہاں جمعے کا ٹائم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ بصیرت دی جو میں نے پچھلے جمعے حدیث بھی عرض کی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمائے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ حدیث حضرت عمر کی زندگی سے ثابت ہے. البدایہ و نہایہ میں حضرت امام ابن کثیر نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں تہامہ کے اندر لڑائی ہو رہی تھی اور جمعے کا وقت تھا. مسجد نبی میں حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے، وہاں جمعے کے ٹائم پہ جنگ چل رہی. این جمعے کے وقت میں جب عربی کا خطبہ حضرت عمر پڑھ رہے تھے، اور یاد رکھیے یہ اردو والی جو تقریر ہے یہ ہمارا ٹرینڈ ہے، یہ ہمارے عجمی ملکوں کا. عرب میں وہ 2 خطبے ہی ہوتے ہیں. جو لوگ وہاں گئے ہیں عربی ممالک میں ان کو پتہ ہوگا، وہاں صرف عربی کے 2 خطبے ہوتے ہیں اور نماز کھڑی ہو جاتی ہے. وہاں یہ تقریر نہیں ہوتی. حضرت عمر بھی صرف عربی والے 2 خطبے دیتے تھے. آپ وہ خطبہ دے رہے، این خطبے کے درمیان خاموش ہوئے اور فرمایا یا ساریہ الجبل 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 3 بار بولا. ساروں نے کہا یار یہ یا ساریہ الجبل یہ خطبے میں تو ہے ہی نہیں، یہ آج کہاں سے نیا ایڈ کر دی حضرت عمر نے. خیر کسی نے کچھ کہا تو نہیں. کوئی ہفتہ گزرا ہے، وہ لوگ آ گئے عرض تہامہ سے لڑائی کر کے. حضرت ساریہ سے پوچھا کہ بتاؤ جمعے کا وقت تھا، عین نماز کا وقت تھا، خطبے کا ٹائم جو ہوتا ہے اندازتاً بتایا کہ وہ جو جمعے کے وقت میں کیا آپ نے کوئی آواز سنی تھی وہاں پر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ساریہ نے کہا ہاں بالکل سنی تھی آواز، اور مجھے آواز آئی کہ الجبل پہاڑ کی طرف مڑو، پہاڑ کی طرف مڑو. تو میں واپس پہاڑ کی طرف مڑا. جب پہاڑ کی طرف مڑا ہوں تو پیچھے دشمن حملہ کرنے لگا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آواز کی برکت سے مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی. تو کہا کہ ہم نے خطبے میں حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ وہ کہہ رہے تھے یا ساری الجبل، عمر کی نگاہ ممبر پر بیٹھ کر بھی تہامہ پر چلے گئی تھی کہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں کرامتیں نہیں تھیں، وہ میں نے کہا یہ کرامت تو میں نے نہیں، جس کو اہل حدیث وابی ابن کثیر کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ یہ کسی کچھ سنی مولوی نے نہیں لکھی، یہ ابن کثیر، امام ابن کثیر، سنی بھی اس کو مانتے ہیں لیکن اہل حدیث بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی۔ اور یہ صحابہ اکرام کی کرامت ہے، زندہ کرامت ہے جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ آج کے دور میں ضرورت ہے کوئی، آج کل ضرورت ہے کہ جناب کوئی اگر اور نہیں کوئی مدد کرنے والا مسلمانوں کا، تو پھر تو امت مسلمہ کو ویسے ہی مر جانا چاہیے، ختم، کوئی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام جو ہوتا ہے وہ فرمایا ڈھلان ہوتی ہے قوم کے لیے۔ امام سے مراد کون سا امام ہے؟ مسجد دا مولوی امام نہیں ہے۔ حدیث میں جب بھی امام کا لفظ آیا ہے اکثر ہی امامت کبریٰ کے لیے آیا ہے۔ امامت کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مسلمانوں کی اختیارات ہوں، مسلمانوں کی پاور ہو، وہ جو قوم کا نگران ہوتا ہے اور اس سے قیامت والے دن پوچھا جانا ہے۔ اب یہ ارض مقدس میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ مسلمان بیٹیوں کی آبرو ریزی ہو گئی، جتنے بچے قتل ہو گئے، جتنے بوڑھوں کو جناب ان کا خون بہا دیا گیا، تو قیامت کو بھی پوچھا نہیں جائے گا۔ لیکن یہی یاد رکھیے ارض فلسطین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا دگنا ثواب رکھا ہے۔ یہ اگر شہید ہو رہے ہیں نا تو ان کے لیے عام شہیدوں کے مقابلے میں ڈبل ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ارض فلسطین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ ارض فلسطین کی شہادت جو ہے حفاظت کرتے ہوئے جو شہید ہوا، عام لوگوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ ثواب ہے۔ تو یہودی جو میں آپ کو عرض شروع میں کر چکا، دنیا کے امیر ترین ممالک میں بسنے والے یہودی بھی پوری دنیا چھوڑ کر اسرائیل ہی میں کیوں شفٹ ہو رہے ہیں؟ اسرائیل کو اتنا بڑا بھی تو ہے نہیں، ریگستانی علاقہ ہے، اتنی سہولیات بھی نہیں ہیں کہ جناب بڑا اچھا لوکیشن ہو دنیا کی کہ وہاں رہیں۔ یہ اس لیے رہ رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس زمین کو ایسے لوگوں کے سپرد کیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو یہودی بھی اپنی کتاب میں جانتے ہیں کہ جس کا اس زمین پر قبضہ ہو گیا، فلسطین کی سرزمین پر، وہ پوری دنیا میں حکومت کرے گا، اس لیے وہ پوری دنیا چھوڑ کر اسرائیل میں آ کے بیٹھ گئے۔ یہ وجہ ہے۔ اور دیکھیں نا، پاکستان 47 میں آزاد ہوا، وہ 48 میں بنا ہے اسرائیل، لیکن پاکستان جب بنا تھا تو پہلی سٹیٹمنٹ ہی ہمارے بانیان پاکستان کی یہی تھی کہ یہاں پر ہم نے کسی یہودی کو نہ برداشت کرنا ہے، نہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، ہم نے نہیں ماننا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل مغربی ممالک کی ناجائز اولاد ہے، یعنی یہ اصل میں قبضہ کی گئی علاقے پر بنا ہوا ملک ہے، ہم نے اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا۔ اسلام یہ کہتا ہے، دیکھیں اسلام کا کلیہ، کہ قبضہ کی گئی زمین پر مسجد نہیں بن سکتی، قبضہ کی گئی زمین پر مسجد نہیں بن سکتی۔ تو بتائیں مجھے، قبضہ کی گئی زمین پر کسی کافر کا گھر بن سکتا ہے؟ قبضہ کی گئی زمین پر اللہ کا گھر نہیں بن سکتا بھائی۔ تو کافر کا کوئی گھر بن جائے اور ہم اس کو مان لیں تو ہم بھی ان ظالموں کی طرح ظالم ہیں۔ ابھی میں صبح مشکات میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا 10 طرح کے لوگوں پر لعنت ہے۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، سنیے۔ حضور نے فرمایا ایسا شخص جو شراب یا حرام کاری کے کام کرتا ہے، جو کرواتا ہے، جو اٹھاتا ہے، جو لے جاتا ہے، جو خریدتا ہے، جو بیچتا ہے، جو فائدہ دیتا ہے یا فائدہ لیتا ہے ظلم کے کام پر، فرمایا ایسے تمام لوگوں پر لعنت۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ شارحین نے لکھا لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی بھلائی اور خیر اور سکون دنیا میں نصیب نہیں ہوگا، وہ بے چین اور بے سکون ہی رہیں گے۔ لعنت کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے
کہ بے سکونی اور بے چینی. اب جو حدیث پاک میں ہے تو ہر طرح کے ایسے کام جو مسلمانوں پر ظلم کا سبب بنے، جو مسلمانوں پر تکلیف کا سبب بنے، ایسے میں کسی کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، تو یہ ہیلپ ہے یا یہ ان پر ظلم ہے؟ ان پر ظلم ہو رہا ہے. یہاں سے ہم جناب کارٹن بنا کے بڑے بڑے کنٹینر تیار کر کے وہاں پر کھانے بھیج رہے ہیں کہ بھائی یہ کھانا کھاؤ اور پھر مرو، یہ کھانا کھاؤ اور پھر مرو. ہم تمہارے لیے کوئی مدد نہیں کر سکتے. ہماری ایئر فورس بھی، ہماری پاور بھی، ہماری اختیارات بھی، ہماری اتھارٹی بھی، ہم تو غلام قوم ہیں، ہم غلام ہیں. ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، ہم تو ان کی مرضی پر چلنے والے ہیں. تم مرو بھی بس یہ کھانا کھا لو، اگر دل کرے تو دعا کر دینا، ورنہ ہم تو بدعا کے حقدار ہیں. تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ کے پڑوس میں اگر یہ کام ہو رہا ہے، آپ کے پڑوسی کے گھر میں، اور آپ اس کو کھانا بھیج رہے ہو، تو وہ آپ پر لعنت نہیں کرے گا؟ اور لعنت ہے تیرے تے بھائی، تو میرے بچے بچا بھی سکتا تھا، میری بیوی پر ظلم ہونے والے کو پکڑ بھی سکتا تھا، تیرے پاس ہتھیار بھی تھے، اختیارات بھی تھے، طاقت بھی تھی، لیکن تو پھر بھی نہ بچا سکا، تو مجھے روٹی بھیج رہا ہے. تو یاد رکھیے قیامت والے دن مسئول عن رعیتی، ہر بندے سے اس کی اہلیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کا وہ اہل ہے، جس کا وہ اہل ہے. تو اس وقت ارض فلسطین میں اگر تکلیف ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، اور ہم بڑے سکون سے راتیں گزار رہے ہیں، سکون میں کھا پی رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ وقت آج اگر ان پہ آئے نا، کل کو ہم پر بھی آ سکتا ہے، اور جب ہم پہ آئے گا نا تو لگ پتہ جائے گا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. پھر ہم بھی کہیں گے ہائے کوئی ہو بچانے والا. ہم تو بچا سکتے ہیں نا، لیکن جب ہم پر آئے گی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے ایز اے مسلم کنٹری ان فلسطینیوں کی مدد مذمت کے ساتھ نہ کریں. ان فلسطینیوں کی مدد، چلیں آپ اور ہم تو مسجد میں دعائیں کرتے رہیں گے، حقیقت میں ان کو دعاؤں کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. دوا کے اختیارات اسباب ہیں، سامان ضرب و عرب ہے، اس کی ضرورت ہے ان کو. تو ہم ان کو پاکستان کے مسلمان ہونے کے ناطے اس چیز کی مدد فراہم کریں. یہ تو وہی بات ہوگی نا، پیڈ اور جو ہے کرائے کے گنڈے، ایز اے کرائے کے گنڈے بن کر ہم نے سوویت یونین کے خلاف بھی لڑے، کیونکہ ڈالر مل رہے تھے وہاں پر. تو یہاں پر کیوں نہیں جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا؟ بلکہ ایک نمازی مجھے عرض کرے، تب تو باقاعدہ مولویوں کو کہا گیا تھا جب روس آیا تھا افغانستان میں کہ مولوی صاحب جہاد پر تقریر کرنی ہو، باقاعدہ اوپر سے آرڈر تھے ہر مولوی کو. تو بھائی جہاد فی سبیل اللہ فقط ڈالر تک ہے کہ جب تک ڈالر آتے رہیں گے جہاد کا بات کرو، اور جب ڈالر آنے بند ہو گئے تو مولوی صاحب بھی بند کر دے بھائی یہ چیپٹر، اب صرف اسلام امن کا درس دے رہا ہے. تو بھائی یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ان مظلوموں کی مدد کرنے کا. ہم اور آپ فقط صرف دعا کرتے رہتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن یہ پوچھا جانا ان سے ہے جن کے پاس پاور ہے. اور قیامت والے دن ان کا حشر توبہ توبہ فرعون اور حامان اور نمرود کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کم از کم، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، آج پہچان لیں ان لوگوں کو جو فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہے، ان کی مدد پر آواز نہیں بلند کر رہے. آج ان کو پہچان لیں، کل کو جب یہ آپ سے کسی قسم کی سپورٹ مانگنے کے لیے آئے نا، تو آپ نے ان کی سپورٹ نہیں کرنی. اگر جس نے کی تو حضور کا فرمان ہے ظالم کی مدد کرنے والا بھی اللہ کے ہاں ظالم ڈکلیئر ہوتا ہے. آج پہچان لیں، جو مدد نہیں کر رہے ان کو سمجھ لیں یہ بھی ظالم نے، ان کو اپنی ذات کی پڑی ہے، ان کو دین اسلام کی شریعت کی سنت کی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.